کرتے ہیں میرے بھائیوں میرے عزیزوں، تو یہ کتاب و سنت پہ عمل کرنے کے فائدے ہیں کہ تم دنیا میں بھی محفوظ رہو گے اور کل میدان قیامت میں بھی جہنم میں جانے سے انشاءاللہ بولو محفوظ رہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں شفاعت نبوی حاصل ہوگی۔ تم مجرم صحیح، خطاکار صحیح، ہم گنہگار صحیح، لیکن جب ہم مشرک اور بدعتی نہ ہوں تو کل میدان قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تیار کھڑے ہوں گے۔ اے اللہ سے ہم دعا کریں، اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ تصور شیخ کی بات آئی، آپ کو پتا ہے تصور شیخ کا مطلب کیا ہے؟ تصور شیخ کا مطلب یہ ہے، اب میں اپنی طرف سے نہ کہتے ہوئے ملفوظات اعلیٰ حضرت کے صفحات پلٹ کر، اس وقت میرے سامنے وہ نہیں ہے لیکن میری نگاہوں کے سامنے وہ پورا صفحہ ہے، امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین بدعت حضرت احمد رضا خان صاحب جی کا ملفوظات اعلیٰ حضرت تصور شیخ پوچھا گیا کہ حضرت تصور شیخ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں تصور شیخ کا مطلب یہ ہے کہ مرید اپنے دل کے اوپر اپنے پیر کا تصور رکھے اور یہ تصور کرے کہ اس پیر کے اوپر اس کا پیر، پھر اس پیر کے اوپر اس کا پیر، پھر اس پیر کے اوپر اس کا پیر، پھر اس کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، اور یہ محسوس کرے کہ نبی سے وہ فیضان چھلک رہا ہے اور میرے دل کے اوپر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں واقعہ بیان کیا تصور شیخ کا کہ کس طرح سے تصور شیخ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک حضرت تھے، حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی بتلایا کہ تصور شیخ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پیر کبھی اپنے مرید سے جدا نہیں ہوتا، پیر اپنے مرید سے جدا ہر حالت میں جہاں کہیں بھی ہو پیر وہاں موجود رہتا ہے۔ چنانچہ اب اس گپ کو میں کہتا ہوں گپ ہی ہے، یہ جھوٹ کو دلیل دینے کے لیے دلیل بنائی گئی، اور جاؤ اور منصوبات اعلیٰ حضرت اٹھا کے دیکھو، لعنت ہو جھوٹ بولنے والے پر، بولو آمین، بولو لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر، آمین یا رب العالمین۔ حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدی عبدالعزیز دباغ کہیں جا رہے تھے، نہیں سیدی عبدالعزیز دباغ کی دو بیویاں کہیں جا رہے تھے، راستے میں انہیں کوئی حسین چھوکری نظر آئی، تو نہیں سیدی احمد تھے وہ، عبدالعزیز دباغ ان کے پیر تھے، تو وہ کہیں جا رہے تھے، احمد سجل ماسی، سیدی احمد سجل ماسی کہیں جا رہے تھے تو انہیں کوئی حسین اور خوبصورت لڑکی نظر آئی، انہوں نے اس کی طرف دیکھا، ایک نظر تو خیر معاف ہے، ایک نظر کسی لڑکی کو دیکھنا یہ حق صحیح بات ہے، مطلب اگر تم جا رہے ہو کوئی لڑکی بے پردہ نظر آئے، تمہیں ایک نظر پڑ گئی چٹتی ہوئی تو معاف، لیکن اب تم نے اگر دوسری نظر ڈالی تو یہ پکڑے جاؤ گے یار، ہاں ٹک ٹک لگا کے گور کے مت دیکھو، حرام ہے، تو خیر ایک نظر تو معاف، دوسری نظر پھر پڑ گئی حضرت حسین تھی خوبصورت تھی تو نظر پڑنی ہے، آپ کی بھی پڑ جاتی ہے، خیر وہ تو ولی اللہ تھے، پتہ نہیں کیسے ولی اللہ تھے کہ دوسری بھی پڑ گئی، اب دوسری پڑھنا تھی کہ اتنے میں سیدی عبدالعزیز دباغ بازو میں آ کے کھڑے ہو گئے ٹک سے، بالکل جیسے کہ آج کل وہ چلتا نہیں کہیں بھی کچھ بچے وہ ایک کارٹون دیکھتے ہیں سپر مین، ہاں فٹ سے سپر مین کی طرح سیدی عبدالعزیز دباغ آ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے احمد نہیں ڈانٹا اس کو، احمد یہ کیا کر رہے ہو؟ خیر انہی عبدالعزیز حضرت کا واقعہ ہے کہ سیدی احمد سجل ماسی کی دو بیویاں تھیں، یہ بات یاد رکھنا، اب دو بیویاں تو تھیں، وہ ہے وہ تیسری کے اوپر نظر جماتا رہا ہوگا، جبھی تو بازار میں دیکھا اس نے، دو بیویاں تھیں، صبح کو حضرت سیدی احمد سجل ماسی عبدالعزیز دباغ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ کل رات کو تم نے دو بیویوں کے ہوتے ہوئے ایک ہی کمرے میں دو بیویوں کے ہوتے ہوئے ایک سے ہم استری کیوں کی؟ وہ بیچارے پریشان، یار یہ رات کے 2-2:30 بجے تقریباً یہ کارکرم ہوتے ہوں گے، کمرہ بند، لاکھ ایک ہی کمرہ، 2 چارپائی، بیوی اگر ہے تو یعنی یہ حضرت کو کیسے معلوم، حضرت کو کیسے پتہ چل گیا کہ دو بیویوں کے ہوتے ہوئے تم نے ایک بیوی سے ہم استری؟ کہا حضور ایک سو رہی تھی، کہا وہ
سوتی نہ تھی سوتے میں جان ڈالی. یہ بریلی کی اردو ہے کھڑی. سوتی نہ تھی سوتے میں جان ڈالی تھی. کہا سوتے میں جان ڈالی تھی. اب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے معلوم؟ یہ بات آپ کو کیسے معلوم تھی وہ سوتی نہ تھی سوتے میں جان ڈالی؟ تو عبدالعزیز دباغ نے فرمایا کہ وہاں کوئی چارپائی تھی. کہاں ایک چارپائی خالی تھی. کہا میں اسی پہ بیٹھا ہوا. رات کی تاریکیوں میں اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھے کہ اعلیٰ حضرت ہم جاہل ہیں, ہم چلو اکھڑ لوگ ہیں, ہم گمراہ صحیح, ہم فرعون صحیح, ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ رات کے 12 بجے کے بعد وہ پیر اپنے مرید کے کمرے میں کر کیا رہا تھا؟ کیا دیکھنے گیا تھا؟ وہ ننگے مریدوں مردوں کو دیکھنے گیا تھا. اگر پیر ہو سکتا ہے جاؤ, اللہ کی قسم چیلنج ہے. اور میں تمہیں یہی بتاتا ہوں کہ یہ عجمی گونگے جو ہندو مت, نصرانیت اور یہودیت سے متاثر, ویدک دھرم کی تعلیمات سے متاثر, اسلام کو خلط ملت کر کے اسے دین اسلام اور بڑے بڑے ٹائٹل لگا کر کے تمہارے دماغوں میں بٹھاتے ہیں. اے میرے بھولے بھالے مسلمانوں, اے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والوں, صحیح مسلمان بنو. رب کی قسم ہے مولوی تمہاری قبر میں نہیں جائے گا, مرنے کے بعد بھی 2 گز کفن کا ٹکڑا اپنے گھر اپنے بچے کے کرتے کے لیے لے جائے گا, اور 40 دن تک تمہارے دروازے بھی نہیں چھوڑے گا. نیاز اور فاتحے کے نام پر مولوی نہیں جائے گا تمہاری خبر میں. مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھو, اے مولوی کیا یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ جدھر درگا کی 8000 کی تعداد اہل حدیث نوجوانوں کی موجود ہے, میں نہ موجود رہوں, علماء موجود ہیں, انشاءاللہ تمہیں اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. کون سا دھرم اور کون سے دین کی بات؟ یہ ہے تصور شیخ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں, تصور شیخ کرو. اس طرح کے عقائد. بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ جب انسان انحراف کرتا ہے قرآن و سنت سے تو اس طرح کی بدعقیدگیاں جنم لیتی ہیں, لیکن جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل پیدا ہوتے ہیں یہ ساری گندگیاں ان سے الحمدللہ دور ہو جاتی ہیں. وہ ایسے عقیدے نہیں رکھتے. چنانچہ کتاب و سنت سے انحراف کی وجہ سے کل فاتحہ, 40واں, دویم, سویم, قرآن خوانی, عرس, محفل میلاد, سما جانتے ہو سما؟ کبھی اجمیر شریف گئے ہو؟ تو آپ کے کرناٹکا ہی کے اندر گلبرگہ شریف ہے. نہ گئے ہو تو یہاں دیکھ لو, وہاں غریب النواز ہے تو یہاں بندہ نواز. ہاں, وہاں غریب النواز ہے تو یہاں بندہ نواز. جا کے وہاں دیکھ لو سما کا منظر کیا ہوتا ہے. وہ طبلے اور سارنگیوں کے تھاپ پر ناچنے اور ڈانس کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں اور جھومتے ہوئے یہ خانقاہی لٹیرے بیٹھ کے کہتے وجد آ رہا ہے, حال آ رہا ہے, 2 جوتے نکال کے مارو سارا حال خطا ہو جائے, یہ بے حال ہو جائے. شیطان کو کچوں کے مارتا ہے, گدگدیاں لگاتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں وجد آ رہا ہے, بھر کے جھولی میری یا محمد, در پہ آیا ہوں بھر کے سوالی. ہاں, حال آتا ہے. تو یہ سما, شیخ معین الدین چشتی کے قبر پر سما, باقاعدہ رقص اور سرود اور ناچ اور گانے یہ سب ہوتے ہیں. بتاؤ یہ اسلام ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ نے ناچ اور گانے سنے ہیں؟ اے اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگانے والے مسلمانوں, پوچھو اپنے مولویوں سے, تمہاری غلطی نہیں ہے. میں تمہیں خطاکار نہیں سمجھ رہا, صرف ایک غلطی تمہاری ہے کہ آنکھ بند کر کے ملاؤں کے پیچھے دوڑتے ہو. مت پوچھو, مت دوڑو, آنکھ بند کر کے, آنکھیں کھول کے جینا سیکھو تاکہ گردن اٹھا کے سر اٹھا کے جیو. اور یہ تمہاری پیشانی اگر جھکے تو ایک اللہ کے در پہ جھکے, خیروں کے دروازوں پر جھک کر کے بے آبرو نہ کرو اپنی پیشانی میں. مسلمان کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا سوائے ایک اللہ تعالی کی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ مت بے آبرو کرو. پوچھو ان مولاؤں سے جو تمہارے گھروں میں بیٹھ کر نیاز اور فاتحے اور کل اور دویم اور سویم کے نام پر اس کو کہتے ہیں یہ سنت ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. مجھے بتاؤ